ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب. تو سر ایک تو یہ کہ مذاکرات اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو ماضی میں بھی تو کئی مرتبہ مذاکرات بھی ہوئے، معاہدے بھی ہوئے، تو ملک میں اب ایک بڑے طبقے کی رائے یہ بھی ہے کہ ان مذاکرات سے ان کو بریدنگ سپیس ملتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایک بہت بڑا فرق ہے کہ اس سے پہلے جو بھی مذاکرات ہوئے میری نظر میں وہ ہاف ہارٹڈ تھے، وہ دل و جان سے نہیں کیے گئے. اچھا. ان کے پیچھے ایک حکمت عملی تھی. کسی حد تک اس میں کئی ایسے بھی تھے جس میں دھوکے کا عنصر شامل تھا. ہم جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ نیک دلی سے کرنا چاہتے ہیں، نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل ہو. یہ ہماری بالکل واضح طور پر سوچ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہاں جنگ مسلط کی گئی وہ تو اگلے سال دسمبر میں یہاں سے جانے والے ہیں. جو تھوڑے بہت پیچھے رہ جائیں گے وہ بھی آہستہ آہستہ چلے جائیں گے. نہیں، لیکن چودھری صاحب نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے. یعنی یہ آپ صرف اس بنیاد پہ کہ ان کی نیت درست نہیں تھی اور آپ کی نیت درست ہے، کیسے کن حوالوں سے مختلف ہوں گے آپ کے مذاکرات اور ماضی کی حکومتوں کے مذاکرات؟ نہیں، مجھے اپنے جواب مکمل نہیں کرنے کا جو دوسرا عنصر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی مذاکرات ہوئے ہمارا پاکستان سے ایک فریق اگر مذاکرات کرنا چاہتا تھا تو دوسرا اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا. اگر ہمارے فوجی حکمران یا افواج پاکستان مذاکرات کرنا چاہتی تھی تو جو سیاسی حکومت ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی تھی. کبھی سیاسی حکومت انٹرسٹڈ تھی، افواج پاکستان دلچسپی نہیں رکھتی تھی. وہ جو آپ نے مجھ سے بار بار پوچھا اور میں نے بار بار آپ سے کہا کہ 2 مہینے ہم آرام سے نہیں بیٹھے، ہم اپنا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہتے. مگر میں نے شاید اگلے دن کچھ عرصہ ہوا ہے اسمبلی میں کہا ہے کہ شاید میری زندگی میں اب 30 سال ہو گئے ہیں مجھے سیاست میں نے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اتنا کام نہیں کیا، اتنی محنت نہیں کی جتنے اس حوالے سے کی جا رہی ہے. اور اس میں بنیادی مقصد ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس میں افواج پاکستان ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ جنگ جب بھی لڑی جاتی ہے وہ افواج کے ذریعے لڑی جاتی ہے. بہت ان کی قربانیاں ہیں، بہت ایک لمبی جدوجہد ہے، 1 2 3 تو سال آپ نہیں. کی ان مشقتوں اور رد جگہوں کا کوئی نتیجہ سامنے آیا؟ کوئی سول ملٹری قیادت ایک پیج پہ آ گئی؟ بظاہر تو تاثر یہی ہے کہ اس وقت بھی سول ملٹری قیادت ایک پیج پہ نہیں ہے. آپ لوگ مذاکرات چاہتے ہیں، وہ طاقت کا استعمال چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جتنی اس وقت ایک پیج پہ آپ کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے یا ذہنی اور اسٹریٹجی کے حوالے سے ہمانگی ہے شاید پچھلے 13 سالوں میں نہیں ہوگی. اور میں یہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ان 13 سالوں میں جنرل مشرف حکمران تھے جب یہ معاملہ شروع ہوا، اور وہ فوج کی چیف آرمی سٹاف بھی تھے. میں اس ساری بات کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اس وقت جو اسٹریٹجی بن رہی ہے، جو حکمت عملی بن رہی ہے، اور یہی مجھے اعتماد دیتی ہے. ہاں، مذاکرات جو افواج سے ہوئے یا ہماری جو سیکیورٹی فورسز سے ہوئے ان کی یہ ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ خواہ ڈائلاگ ہو اور خاص طور پہ اگر ملٹری آپریشن ہو، خدا نخواستہ، تو اس میں عوام کی حمایت اور سیاسی اتفاق رائے ضروری ہے. تو ہم اس کے لیے ڈائلاگ کے لیے بھی، اور خدا نخواستہ اگر کامیابی نہ ہوئی، میں پھر بھی بات نہیں کرنا چاہتا ملٹری آپشن کی. مگر جب یہ بات ہوتی ہے، خواہ میں نے کی، خواہ پرائم منسٹر نے کی یا کسی اور نے کی، تو صافی صاحب کیا کوئی اور راستہ ہے؟ یا راستہ ڈائلاگ کا ہے یا لڑائی کا ہے. تو تیسرا راستہ تو کوئی ہے ہی نہیں. یہ حالات اس طرح نہیں چل سکتے. ویسے چودھری صاحب یقین نہیں آتا، آپ کہتے ہیں تو ہم مان لیں گے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں اور چودھری نثار علی خان جو کہ پچھلے ادوار میں جرنیلوں کے خلاف بولتے رہے وہ وزیر داخلہ ہو، اور ملٹری ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہوگی اور اتنی خوش ہوگی جتنا آپ بتا رہے ہیں. اول تو یہ مسئلہ نہ میاں نواز شریف کا ہے اور نہ نثار کا ہے، یہ مسئلہ پاکستان کا ہے اور پاکستان کے مستقبل کا ہے، اور ہم اس کے لیے اکٹھے ہیں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. دوئم، میں جرنیلوں کے خلاف تو کم، جنرل مشرف کے دور اقتدار میں میں بولتا رہا ہوں. میاں نواز شریف بھی کسی جنرل کیانی کے خلاف تو میاں نواز شریف کبھی نہیں بولے. جو موجودہ ڈی جی آئی ہی ہیں، انہوں نے 1 سال گزارا جب ہم اپوزیشن میں تھے، ان کے خلاف تو نہیں بولے. تو جن لوگوں نے
اپنی حدود کراس کی، اپنی پروفیشنل رسپانسبلٹیز سے انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، وہاں ہم نے بات کی۔ فوج کے خلاف مجھے ایک بیان نکال دیں کہ فوج کے خلاف بات ہوئی ہو، یا جو جرنیل، جو سربراہ اپنے کام سے کام لگے ہیں اور پاکستان کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے تعریف ہی کی ہے، کوئی نیگیٹو بات نہیں کی۔ اچھا، ابھی اگر آپ ڈائیلاگ کریں گے طالبان کے ساتھ تو آپ قوم کو یہ یقین دلا سکتے ہیں کہ فوج تعاون کرے گی، یا فوج کے جو خفیہ ادارے ہیں وہ درمیان میں کچھ گڑبڑ تو نہیں کرے گی؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے، مجھے 30 سال سیاست میں ہو گئے ہیں، مگر میں اس معاملے میں بڑے پر اعتماد طریقے سے میں آپ کو کہتا ہوں، ہمارے گھنٹوں مذاکرات ہوئے ہیں، مذاکرات نہیں، بات چیت ہوئی ہے، ڈسکشنز ہوئی ہیں، میں بڑے وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بالکل متفقہ اتفاق کے ساتھ یہ ڈائلاگ ہوگا، جس میں انٹیلیجنس ادارے، خواہ وہ فوج سے ہوں، خواہ وہ سویلین ہوں، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری افواج پاکستان، یہ سب ایک پیج پہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد اگر خدا نخواستہ کامیاب نہیں ہوتے مذاکرات، تو جو طاقت کے استعمال کا آپشن ہوگا اس میں بھی سول ملٹری قیادت ایک پیج پہ ہوگی؟ پھر بات اس طرف چلی جائے گی، اور جب یہ بات آگے بڑھے گی تو یا میرے انٹرویو کے حوالے سے پیغام جائے گا، وہ ڈائلاگ پہ کم جائے گا، وہ ملٹری آپریشن پہ زیادہ جائے گا۔ میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دو ہی راستے ہیں، اب اس طرح معاملات آگے نہیں چل سکتے۔ اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی ہے، بڑی بات چیت ہوئی ہے کہ ہم روز بیٹھے رہیں اور دھماکے ہوتے رہیں، ہم لاشیں اٹھاتے رہیں اور حکومت چلتی رہے۔ ہم ایسی حکومت نہیں کرنا چاہتے، مگر ہم ڈائلاگ اور ڈائلاگ کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ اگر ڈائلاگ خدا نخواستہ ناکام ہوا تو پھر دیکھیں گے کس کی وجہ سے ناکام ہوا۔ لیکن جوئی صاحب، ابھی تک تو ہم نے اسمبلی میں بھی، آپ کی تقریروں میں بھی یہی سنا ہے کہ اداروں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ خود وزیر اعظم پاکستان بھی قوم سے خطاب کے دوران یہی فرما چکے ہیں کہ عدلیہ کچھ اور کرتی ہے، فوج کچھ اور کرتی ہے، کوارڈینیشن اور یہ کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو آپ جو ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا اس پر امیدی کا اظہار کر رہے ہیں، تو کیا آپ وہ میکنزم اس دوران بنا چکے ہیں کہ جس میں تمام اداروں کے درمیان کوارڈینیشن اور کوآپریشن ہو؟ دیکھیں، سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی سے تو بڑی سیر حاصل بات ہو چکی ہے، گھنٹوں پہ معیت۔ ظاہر ہے کہ جوڈیشری سے نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے، مگر ایک محب وطن ادارہ ہے، پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت ہے، اس سے کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، وہ حالات سے باخبر ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ جو کولیشن بن رہی ہے پورے پاکستان کی سیاسی اکابرین کی، اداروں کی، اس میں میرا خیال ہے کہ عدلیہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، وداؤٹ اناؤنسنگ اٹ سچ، ان سے کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سے بیٹھیں گے، میڈیا سے ہمارا بیٹھنے کا ارادہ ہے، مالکان سے بھی، اور آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے، نہیں، ہم تو مزدور لوگ ہیں، ہمارے ساتھ یا بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن سیاسی قیادت سے جو آپ نے بیٹھنے کی بات کی تھی اے پی سی کی، وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو سکا؟ اور سیاسی قیادت کے ساتھ کب بیٹھیں گے، کس طریقے سے بیٹھیں گے؟ ابھی تک تو آپ عمران خان صاحب اکیلے ملنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے۔ نہیں، وہ فیصلہ یہی تھا کہ جب یہ اے پی سی ہوگی تو عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، تو آپ جانتے ہیں اس کو پھر مجھے دہرانے کی کیا ضرورت کہ جب ہم تقریباً طے کر چکے تمام سیاسی جماعتوں سے یا قائدین سے، تو عمران خان صاحب کو باہر جانا پڑا، اس کے بعد واپس آئے تو عید کی چھٹیاں اور اس کے بعد اسمبلی کا اجلاس، تو میں پر امید ہوں کہ اس مہینے یا بہت لیٹ ہوا تو اگلے مہینے کے شروع میں یہ میٹنگ ہو جائے گی۔ ہاں نا، وہ تو شاید عمران صاحب کو پھر جانے کا وقت آ جائے اور آپ لوگوں کی یہ کانفرنس نہیں، اب نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ، ان کے جانے سے پہلے یہ اے پی سی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، ان کے جانے سے پہلے ہو جائے گا۔ جو اصل مسئلہ تھا اداروں کے درمیان عدم تعاون کا اور عدم رابطے کا، اس کے لیے ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے؟ میں ابھی آپ کو اسے جواب دیتا ہوں، مگر اس سے پہلے بھی آپ نے پیچھے الفاظ مجھے اجازت دیں، آپ نے کہا کہ ہم تو مزدور لوگ ہیں۔ آپ کو اپنی طاقت کا پتہ نہیں احساس ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے زبان سے کہا ہوا ایک لفظ، آپ اور آپ جیسے بہت سے اور سینئر لوگ ہیں، جن کی لوگ اینکر پرسنز ہیں یا میڈیا پرسنز ہیں، جن کی لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، جن کے زبان سے کوئی بات بھی نکلے لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں، تو آپ کی ایک لفظ سے خدا نخواستہ میں بات کرتا ہوں آگ لگ سکتی ہے، اور ایک لفظ سے عوام مطمئن ہو سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ شاید ہو جائے، کیونکہ ان کو کنفیوز کرنے میں بھی ہم ہی نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا،
अब इस मसले में एक ट्रैक पे होना चाहिए, आधे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले ना हो और आधे वो कंफ्यूजन दूर करने वाले ना हो। हम सारे एक ही ट्रैक पे होंगे तो तब पाकिस्तान की ताकत बनेगी। मगर आपके सवाल के हवाले से देखिए जोशी साहब, उसमें आपने चूंकि बात छेड़ी दी, कौम को बहुत ज्यादा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनको कंफ्यूज किया है, सियासी क़यादत ने भी कंफ्यूज किया है, और वहां से फिर हमारे जरिए नीचे आम आदमी तक वो चला गया है। अब अगर ऊपर की सतह पे कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए तो थ्रू मीडिया इंशाअल्लाह ये काम भी हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि यदि उस कोऑर्डिनेशन के लिए आपने क्या किया? देखिए, मैंने जो असेंबली में बात की और ये 2 महीने इसी पे काम हो रहा है, इस वक्त हम 12 साल या 13 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हम पॉलिसी के बगैर लड़ रहे हैं, एक विजन के बगैर लड़ रहे हैं। उसके लिए हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का तयन किया, मगर चूंकि अर्जेंसी पहले इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी की है तो हम इस वक्त तमाम तर तवज्जो उस पर दे रहे हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म पॉलिसी भी सरफहरिस्त है। अब इस इंटरनल पॉलिसी जो इंशाल्लाह मैं उम्मीद है कि बहुत जल्द उसका ऐलान, पहले ड्राफ्ट का ऐलान हो जाएगा, उसका पहला ड्राफ्ट तकरीबन तैयार है जी। उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो है नेक्टा, जो काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उसका कयाम। ये लेजिस्लेशन तो होगी थी पिछले दौर हुकूमत में, मगर वो नॉन फंक्शनल थी। वो सेंट्रल इदारा होगा, जैसे अमेरिका में है होमलैंड सिक्योरिटी, इस तरह ये नेक्टा सेंट्रल इदारा होगा। उसके साथ साथ हमारा ये ख्याल है कि, ख्याल क्या है बल्कि बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है कि हम इंटेलिजेंस, तमाम इंटेलिजेंस जो है प्रोविंसेस में है, फेडरल लेवल है, अफवाज या मिलिट्री इंटेलिजेंस है, सिविलियन इंटेलिजेंस है, उसका एक फोकल पॉइंट होना चाहिए जिस पे ये सारी इंटेलिजेंस एक जगह गैदर हो सके और फिर उस पर एक्शनेबल इंटेलिजेंस का तयन किया जाए। तो उसके लिए हम जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बनाने का फैसला किया है, जिसमें तमाम एजेंसीज रिप्रेजेंटेड होंगी। वो 24 घंटे वो काम करेंगे और आ रही होगी इंटेलिजेंस, एनालाइज हो चुकी होगी, एनालिसिस उस पर होते रहेंगे और फिर एक्शनेबल इंटेलिजेंस इन अ मैटर ऑफ आवर्स वो उस पर काम। लेकिन जी सर, ये इदारा तो सालों से मौजूद था, उसका कानून भी मौजूद था। असल मसला यही था कि उसको न वजारत दिफा घास डालती थी, न उसको मिलिट्री इंटेलिजेंस के इदारे कोई अहमियत देने को तैयार थे। तो अब आप इसको कैसे इंश्योर कराएंगे कि जो इंटेलिजेंस इदारे हैं या अस्करी इदारे हैं वो इस इदारे की हैसियत और वक़्त और बालादस्ती को मान लें? क्योंकि वो इसका हिस्सा होंगे। ये सिविल और मिलिट्री अलायंस से, सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन से ही ये इदारे आगे बढ़ सकते हैं। और इस वक्त तक जो बातचीत हुई है उनसे इनपुट लेके हुई है, उनसे मुशावरत के बाद हुई है, और इसमें उनका बड़ा कलीदी किरदार है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि नेक्टा का इदारा, मगर उसका हेड कोई नहीं था, उसका डिप्टी हेड कोई नहीं था, जैसे कोऑर्डिनेटर और डिप्टी कोऑर्डिनेटर, उसके 3 डीजीज हैं, कोई नहीं थे। उसके एक डिप्टी सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी और किसी एक दफ्तर में बैठे हुए थे और आपस में लड़ाइयां कर रहे थे। जॉइंट इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट तो नया है और मैं समझता हूं कि बेइंतहा जरूरी है। ये काफी नहीं है साफी साहब कि एक इंटेलिजेंस आ जाए, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि उसको एनालाइज किया जाए कि, और उसको किसी और इंटेलिजेंस से जोड़ा जाए ताकि वो पजल वाज़ेह हो जाए। और दूसरा, इंटेलिजेंस आप पास आती है और आप 24 घंटे बाद वो आगे कन्वे करते हैं, शायद वाकया हो चुका होगा, जरूरत है कि फौरी तौर पर एक्शनेबल इंटेलिजेंस आगे कन्वे हो जाए। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, फेडरल गवर्नमेंट ये नेक्टा करेगा, जॉइंट इंटेलिजेंस में सब शामिल होंगे, सिर्फ हमारे सिक्योरिटी एजेंसी या मिलिट्री इंटेलिजेंस इदारे नहीं, सिविलियन भी और प्रोविंशियल भी, उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी। और तीसरा, एक फौरी रिस्पांस फोर्स जो कि बड़ी हाईली प्रोफेशनल फोर्स होगी। हम उसे शुरू में 500 और फिर उसे 2000 तक लेके जाएंगे। और इसके अलावा हम चारों सूबों में, जो चौथी चीज जो शायद आपके लिए नई हो, इस फौरी रिएक्शन फोर्स को सपोर्ट करने के लिए हम एयर पावर उसके साथ साथ, हमारे पास तो चूंकि इंटीरियर की है तो हम अड्डे उसके लिए मखसूस करने लगे हैं। हमने पंजाब में मखसूस कर लिया है, बाकी सूबों में करने लगे हैं। जब कोई वाकया हो और ये जो रिएक्टिव फोर्स है ये मांगे तो विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स हेलीकॉप्टर्स इनके साथ हों, जो जिनके पास नाइट फैसिलिटीज भी हों, और विद इन अ मिनट्स अगर खुदा ना खास्ता कोई वाकया होता है तो ये फोर्स फौरी तौर पे इन द फील्ड आ सके।
جی ناظرین، چودھری نثار علی خان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس طرح کے اداروں کی بجائے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا ادارہ کیوں نہیں بنایا جاتا، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ چودھری صاحب، یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو ڈی سی سی میں تھوڑی سی اس کا نام تبدیل کر دیا، تو یہ تو وہی معاملہ نہیں ہے کہ نئے بوتل میں پرانی شراب؟ نہیں، بالکل نہیں جی۔ اب اگر عام حالات ہوں تو انٹرنل سیکیورٹی کی معاملات اور بہت سارے اسٹریٹیجک انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں وہ ڈیفنس کمیٹی دا کیبنٹ میں نہیں آئیں گے، اب اس کمیٹی میں ضرور آئیں گے۔ تو اس کا سکوپ کافی وائڈ ہو گیا ہے۔ اور دوسرا، ہم اسے اس طرح کریں گے کہ اس دن پرائم منسٹر نے بھی بڑی واضح انداز میں کہا کہ ہم بڑے کھلے دل سے، بڑے فرینکلی اس میں معاملات ڈسکس کریں گے۔ وی شوڈ بی آنیسٹ ود ایچ ادر۔ ہم ایمانداری سے اور بالکل سچائی سے جو دل میں بات ہے ہمیں اس میٹنگ میں کرنا چاہیے اور اس کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ ادھر ڈسکشن بڑی اوپن ہوگی، بڑی فرینک ہوگی، مگر جب ہم باہر نکلیں تو ایک پالیسی لے کر ہم باہر نکلیں۔ نہیں، لیکن اگر آپ لوگوں کی نیت اتنی ٹھیک ہے اور آپ کھل کے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیشنل سیکیورٹی کونسل کیوں نہیں بنا دیتے، جس میں تاکہ صوبوں کو بھی نمائندگی ملے؟ نیشنل سیکیورٹی کونسل پوری دنیا میں بڑی ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں اور انہی لوگوں پہ مشتمل ہوتی ہیں جن کا نیشنل سیکیورٹی سے براہ راست تعلق ہے۔ اور اس نیشنل سیکیورٹی کونسل جو بنی ہے، اس میں تمام ممبران کا نیشنل سیکیورٹی سے براہ راست تعلق ہے۔ لیکن جوہری صاحب، پاکستان ایک وفاق ہے، لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومتوں کی اور وزرائے اعلیٰ کی ذمہ داری ہے، تو پھر ڈی سی سی میں ہی وزرائے اعلیٰ کو کیوں نمائندگی نہیں دی جاتی؟ یا کوئی دوسرا فورم کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں وزرائے اعلیٰ بھی بیٹھیں؟ نہیں، کیبنٹ میں چیف منسٹر کو گائے بگائے بلایا جاتا ہے۔ جو بھی تعلق صوبوں سے ہے اور کسی نہ کسی لیول پہ ضرورت ہے، چیف منسٹر کو بلایا جاتا ہے۔ ان 2 مہینوں میں بھی کئی معاملات میں چیف منسٹر کو بلایا گیا ہے اور آگے بھی بلایا جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک یہ جو آپ لوگوں نے جس محبت کا اور فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے طالبان سے متعلق، تو کیا اس کا دائرہ بلوچ ملیٹنٹ سے متعلق بھی وسیع کیا جائے گا؟ ان سے بھی کوئی مذاکرات کا ارادہ ہے؟ بالکل، اس پہ کافی بات ہوئی ہے چیف منسٹر بلوچستان سے اور جو باقی ہمارے پارٹنرز ہیں بلوچستان میں، اور یہ مینڈیٹ دے دیا گیا ہے چیف منسٹر بلوچستان کو۔ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ چینلز کھولیں، اور میرا خیال ہے کہ ابتدائی چینلز کھولے جا چکے ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، تو ادھر ان کی حکومت ہے یا ایف سی کی ہے؟ ادھر چیف منسٹر بلوچستان کی حکومت، ایک 3 پارٹیز کی الائنس کی حکومت ہے۔ اس سے پہلے کیا ہوتا رہے اس کا تو میں ذمہ دار نہیں، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور اس حوالے سے بھی یقین دلاتا ہوں کہ ایز انٹیریئر منسٹر ایف سی ہمارے کنٹرول میں آتی ہے، ایک فیڈرل سیکیورٹی فورس ہے۔ وہ بڑے ڈسپلن انداز سے صوبائی حکومت کو ہر لحاظ سے اسٹرینتھ دے گی، تقویت دے گی، اور لا اینڈ آرڈر میں یا جس اور ایریاز میں صوبائی حکومت کہے گی وہ اس پہ عمل درآمد کرے گی۔ اچھا، ایک تاثر یہ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر صاحب توجہ نہیں دے رہے تھے، وہ انرجی کے پیچھے ہی پڑے ہوئے تھے، لیکن جب پنجاب اسپیسیفک عصمت اللہ معاویہ کی دھمکی آئی تو اس کے بعد انہوں نے اس مسئلے کی طرف توجہ بھی دے دیا اور آپ لوگوں نے مذاکرات کی آفر بھی کر دی، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت ڈر گئی ہو؟ صاحب یہ بہت انفیئر سوال ہے، آپ محسوس نہ کریں۔ بالکل نہیں، بالکل نہیں، کسی جگہ بھی ان حضرت کا کبھی ذکر ہوا اور نہ ان کی دھمکی زیر بحث آئی، اور نہ پنجاب کے حوالے سے ہم کبھی بات کرتے ہیں۔ اس پہ بات پچھلے تقریباً اب 2 مہینے ہونے کو ہیں، کیونکہ ہم نے جب حکومت سنبھالی اس کے تقریباً ہفتہ 10 دن کے بعد کام شروع ہو گیا تھا۔ تو میں آپ کو یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نہ کسی دھمکی میں آنے والے ہیں۔ ہمارا بنیادی مقصد پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنا ہے۔ اسٹیٹ کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے الحمدللہ، اور پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت ہے، مگر بجائے اس کے کہ ہم اس کی تشہیر کرتے پھریں، ہم دھمکیاں دیتے پھریں، ہم کہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے،
ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات صدقے دل سے یہ چاہتے ہیں یہ معاملات ڈائلاگ سے حل ہوں اور ہر آپشن میں تباہی ہے. لیکن جو صاحب اسٹیٹ کی اس طاقت کا اور اس قوت کا مظاہرہ تو پچھلے ہفتے ہم نے اسلام آباد کے جناح ایونیو میں دیکھ لیا. یہ جو سکندر کا ڈرامہ تھا فائنل اب کیا آپ کی تحقیقات کہاں تک پہنچی؟ اس کا ہیرو کون ہے اور ویلن کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑی دور کی اٹھا کے لائے ہیں. اس کو ٹیک آؤٹ کرنا تو کوئی مشکل تھا ہی نہیں. سکندر ایک شخص تھا, اس کو وہ ایک گولی کا نشانہ بن سکتا تھا, کوئی مارکسمین کی بھی ضرورت نہیں تھی. مگر ایک حالات اس حوالے سے پیدا ہو گئے تھے کہ اس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے, 5 سال اور 7 سال کی, اس کی بیگم تھی, اور جو لائن آف فائر جہاں ہمارے جوان پوزیشن سنبھال کے بیٹھے تھے اس کے پیچھے کچھ میڈیا کے لوگ تھے, چند, کوئی تقریباً 20-25, اور اس سے پیچھے پھر کوئی 100-150 لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. تو ہماری سیکیورٹی فورسز والے کچھ تھوڑے سے نروس تھے, فجیٹی تھے, کہ اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گئے یا پہلے فائر میں وہ ٹارگٹ نشانہ نہ بن سکا اور اس نے بٹن دبا دیا. لیکن ایک رائے یہ کہ سیکیورٹی فورسز کو آپ نے مفلوج کر دیا تھا کیونکہ آپ سڑک پہ ٹریول کرتے ہوئے کمانڈ آپ نے سنبھال دیا تھا اور آپ نے ان کو ہدایت دے دی. آپ کی کمانڈ کی وجہ بہتر نہ ہوتا کہ گراؤنڈ پہ جو پولیس افیسرز موجود تھے وہی خود فیصلہ کرتے کہ گولی چلانی ہے یا نہیں چلانی؟ نہیں صاحب, یہ جس کا کہیں ذکری بات کا نہیں ہوتا وہ لوگ اس پہ یقین کرنے لگتے ہیں. نہیں, میں نے بالکل نہیں سنبھالی ہوئی تھی. میں یہاں واضح طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں, میں نے سینٹ میں بھی بیان دیا کہ یہاں SSP آپریشنز اور ہمارے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں وہ موقع پہ تھے دونوں, اور SSP آپریشنز تمام معاملات کو ہینڈل کر رہے تھے. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں مذاکرات کر رہے ہیں, انہوں نے خود موقع پہ فیصلہ کیا. اس کے بعد ان کی جو ضروریات تھیں جو وہ ضرور وہ کنوے کرتے رہے, اور اس پہ میں نے ضرور فیصلہ کیا. میں اس پہ انوالو ہوا تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ کے بعد, اور اس پہ جو میری کنڈیشن اس سٹیج پہ لگی, ڈارک ہو چکا تھا اور بہت سے معاملات آگے بڑھ چکے تھے. تو میرا یہ خیال تھا کہ اب اس سٹیج پہ اسے الائیو لیا جائے, اس کو اب آپ نے مارنا ہے اتنی دیر کے بعد, تو پھر اس کو زندہ لیا جائے. کیونکہ آپ کی اس ساری پلاننگ کو خراب کیا زمرد خان کے ایکشن نے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ مان لیتا ہوں آپ کی بات سے. اچھا, پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو زمرد خان صاحب نے اچھا کیا, وہ ہیرو ہے, تو ان کو تمغہ شجاعت کیوں نہیں دیا جاتا حکومت کی طرف سے؟ اور انہوں نے اگر کار سرکار میں مداخلت کی اور غلط کیا تو ان کے خلاف FIR کیوں درج نہیں کیا جاتا؟ یہ بھی میں سینٹ میں کہہ چکا ہوں, پھر دہراتا ہوں کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی, میں لاہور سے واپس آیا, جو سب سے پہلے میٹنگ ہوئی, تو واضح طور پہ انتظامیہ کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا کہ یہ معاملہ اب خوش اسلوبی سے حل ہونے لگا تھا. 5 گھنٹے ضرور لگے, خوش اسلوبی سے حل ہونے لگا تھا. زمرد خان صاحب آئے, اس میں مداخلت کی, اور اچھا بھلا معاملہ گھمبیر ہو سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. مگر ایک خاتون زخمی ہوئی, اور وہ زخمی ہوئی اپنی خاوند کی گولی جو کہ زمرد خان پہ چلائی گئی تھی اسے ریکوشیٹ پہ. اس لیے اس کو زخمی کرنے کا, اس خاتون کو زخمی کرنے کی جو FIR ہے وہ زمرد خان پہ ہونی چاہیے. ایک تو وہ, اور دوسرا سرکاری کام میں مداخلت کی. میں نے ان پہ کہا کہ نہیں, کئی دفعہ تھوڑا بہت قانون سے آگے پیچھے بھی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے. اس میں قانون عام آدمی کے لیے اور VIPs اور اہم شخصیات کے لیے اور ہے. نہیں, انہوں نے نیک نیتی سے, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دانشمندی انہوں نے نہیں دکھائی, مگر نیک نیتی سے ان کے ذہن میں جو ایک حل تھا انہوں نے اس مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کی. پھر آپ یہ بھی جانیں کہ وہ ایک سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے ایک سیاسی پہلو بھی ہے, فوری طور پہ اس پہ فوکس ہٹ جائے گا. تو ہو سکتا ہے جوئی صاحب کی حکیم اللہ محسود بھی جو کچھ کر رہے ہوں نیک نیتی سے کر رہے ہوں. اگر نیتوں پہ فیصلے ہونے ہوں, اب کل ایک بندہ کہے گا کہ سپریم کورٹ میں قتل کا مقدمہ چل رہا ہے, 10 سال سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہے, وہ بندہ فرسٹریٹ ہوگی اگر خود اس کو قتل کر لے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے کوئی کیجولٹیز تو نہیں ہوئی, کسی کی جان تو نہیں گئی. اب اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے, اور ہمیں سبق حاصل کیا ہے. اس سے بہتری کے انشاءاللہ تعالیٰ, یعنی نہ ان کو تمغہ شجاعت دینے کا ارادہ ہے, نہ FIR کاٹنے کا. فی الحال تو یہی پوزیشن ہے. آپ اگر کوئی FIR درج کرنا چاہتے ہیں تو اس پر توجہ دی جا سکتی ہے. نہیں, میں تو دونوں میں سے ایک کا مطالبہ کرتا ہوں, یا تمغہ شجاعت دے یا FIR درج کرے. میرا خیال ہے کہ نہ ان پہ FIR درج ہونی چاہیے اور نہ ہی وہ تمغہ شجاعت, جیسے کہ میں اظہار کر چکا ہوں کہ انہوں نے کوشش کی
وہ دانشمندانہ بہادرانہ آپ کہہ سکتے ہیں، دانشمندانہ نہیں تھی، مگر اس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے. اس کے بعد جو کنٹرول کیا وہ پولیس نے کیا، اور مجھے افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ پولیس کو اس کی کریڈٹ نہیں دی جاتی. بہت شکریہ چودھری نثار علی خان صاحب.